پیمانے پر بچھاتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں گئے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں مولا جلال پور میں مدرسہ عربیہ نقشبندیہ موسلیہ میں تیرے بندے کہہ رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کی جو حاضری ہے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف کا ہدیہ بھیجیے، میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں، کہہ رہا ہوں ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ، وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، قسم خدا کی ہر ایک دور بت پرستی میں بنا ہے رہنما لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، ہر بندے سے میں کہہ کر داد نہیں لیا کرتا، جو صاحب ذوق بیٹھے ہیں جملے جسے سمجھ آ رہے ہیں وہ بخل نہ کرے، اور میرے ساتھ ہو سکے تو لا الہ الا اللہ کا ورد میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، توجہ چاہتا ہوں حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ، جلال پور والوں میں نے شروع سے لے کے اب تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کو کہنی پڑے گی جب تک آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ مصرع ہو، ذہنوں کے دریچوں سے ہوتا ہوئے دل کے دروازے پہ پہنچے اور دستک ہو جائے، دل اجازت دے بولنے پہ تو بخل نہ کیجئے گا، اگر سمجھ کے پھر نہ بولے تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا، نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، سب کی توجہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جملہ سمجھ آئے بخل نہ کیجئے گا، گلوئے صبر پہ، گلوئے صبر پہ سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے، گلوئے صبر پہ
خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب بھلاں تے گلیاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم ہے، او سارے کریماں تو بڑا کریم ہے، جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے باجھوں پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے برگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے برگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان اقلاں تو بہتی برائے، مثل جیدی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے۔ مثل جیدی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے۔ چلے جلال پور والو، آپ کی بولی میں آپ کے لیے مزید آسان کر دیتا ہوں، کہہ رہا ہوں خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں، تے مچھلی دے پیٹچ بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا، کہ دے کان کیتے اے سارا کھلارا، اچانک ندا آئی خاموش ہو جا، نظر نیوی کر لے تے ہاتھ بند کھلو جا، اے سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اونو میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، توجہ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے پھر الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ کی فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہد بھی ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہو دے، محلہ دے والی نہ دربان ہو دے، کسے نو نہ ملدی اتھان زندگانی، ہبائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، توجہ نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہد بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کوئی ناراض بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، سید محمد علی شاہ کاظمی۔ نعرہ لاؤ اللہ دا نام بلند کرو اللہ علیہ، میں پہلے آکھیا تو اڈی حاضری ڈائریکٹ بھی پہنچ دیئے، ذرا ہاتھ چاکنے سجاد سلامت ہاتھ چاک بلند آواز نعرہ جواب دو، نعرہ تکبیر۔ جڑا نہیں چاہ سکتا وہ دی جان میں مجبوری ہے چھٹا انہوں، جڑا چاہ سکتا چاہے نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ماں کے پیے ہوئے دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت جو نہیں بول سکتے اس نعرے پہ اٹھ کے چلا جائے، تاجدار ختم نبوت، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، اے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر او کسے گانے دا گانا نہیں، ترانہ گج کے بچ کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا دوں، جے مومن ہے تو پھر لگانا را ختم نبوت دا، تاجدار ختم نبوت۔ آپ سلامت رہے، جب مومن آتے رہے انبیاء کما قیل لہم،
بل خاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ تاجدار ختم نبوت، آپ میں سے کوئی بزرگ نعرہ لگا ہے ختم نبوت کا؟ بزرگ نعرہ کوئی لگا ہے تاجدار ختم؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے جذبے کے ساتھ جواب دو، کھڑا نہیں باتا۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، اے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا اے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، او جے مومن ہے تو پھر لگانا رہا ختم نبوت دا، تاجدار ختم نبوت۔ سلامت رہے، کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہی، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ اپنی بات کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، ہم نے جس کا ادب کیا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا، ہم نے صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور یہی نسبت ہے جو بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، عرفہ بنا دیتی ہے، اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ سب کی توجہ اور بھرپور توجہ چاہتے ہوئے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں، یہی نسبت ہے جو بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں تو آپ کو مثال دے کے واضح کرنا چاہتا ہوں، جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے، میرے پاؤں میں بھی ہے، آپ کے اور میرے پاؤں میں آنے کے بعد جوتا اتنی تذلیل والی شے بن جاتا ہے، اور جان سے لیں، سرور سے لیں، جناب والا 50,000 کا ہی جوتا کیوں نہ ہو، جب پیروں میں آ جائے گا اتنی تذلیل والی شے بن جائے گا، کسی کو مارے نہیں، دور سے دکھا دیں، اگلا بندہ بولنا چھوڑ جائے گا، رشتہ داری ختم، تعلق ختم، برادری ختم، تو نے مجھے جوتا دکھا دیا، میری حقارت ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی۔ ارے یہ جوتا اگر تیرے پاؤں میں آئے، میرے پاؤں میں آئے، اتنی تذلیل والی شے بن جاتا ہے، مارے نہیں بس دکھا دیں، بندہ ناراض ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہی جوتا پیغمبر کے قدموں میں آ جائے اللہ عرش کی زینت بنا دیتا۔ سمجھئے نسبت بندے کو عظیم بناتی ہے۔ صحابہ کو نسبت حضور سے، میں نے پتا تو سا تھک گئے ہو جیسے ساڑھے 11 بھی نہیں ہوئے، مصری قرآن تو بعد میری تقریر بندی تو نہیں، لیکن پھر انہیں بناؤں میں بنا رہے ہیں، پھر کسی بھی گل بناؤں نہ ذرا محبت نہ لاکھوں سبحان اللہ۔ نسبت بندے کو عظیم بنا دو۔ میں تو آٹھی تعریف کرنے لگا، سنیاں دی تعریف کرنے لگا، تو سنی بولن گے، صرف سنی، ایک نمبر سنی بولے گا، سنیاں دی تعریف کرنے لگا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی کتابیں لے کے نہیں آیا، کوئی حوالے نہیں دینا چاہتا۔ اگر کوئی پوچھے سنی کسے کہتے ہیں تو پھر سادے لفظوں میں بتانا، جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ اچھا میں اور تمہاری تعریف کرنے لگا تو اپنی تعریف ذرا توجہ نال، سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا طواف محبت کرے۔ گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے۔ جلال پور والوں آپ کے لیے مزید آسان کروں، جنہوں حضور جھولی اچ بچھان دے پیار کرن، سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے، تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو جھولی اچ سماوے، سنی انہوں بھی سلام پیش
پیش کر دینے مدینہ دی گلیاں دے اندر حضور جنہاں نو موڈیاں دے چاہتے گلیاں دے اندر چلن سنی انہاں نو بھی سلام پیش کر دینے تے غارِ سور دی چڑھائی جڑا حضور نو موڈیاں دے چاہتے چڑھے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے جلال پور والو عقیدے دا جملہ سن کے شوپ کر گئے تے دکھ لے کے جاواں گا جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا پکے تھکے سنیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں ماشاءاللہ بے ادبی کرے جو بلیاں دیا ساؤ بدماش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبی سب کیڑے ہو کتابی نہیں جڑی ہار تالے نو لگ جاوے ساؤ شیطان دی چابی نہیں جسے جو ملا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا اور میں نقش بند کے سرخیل کی بات کرنا چاہتا ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کی جو صدیق اکبر ہے عتیق اطہر ہے اصدق الصادقین ہیں امیر المومنین ہیں پہلا جملہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں جڑ چپ کر کے بہ گئے تو اڈے ورگا بھی کوئی نہیں ہاں جی جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں جیسے تمام نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ کو ہمارے نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں ویسے تمام صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر حضور کو بڑے پیارے ہیں کون سیدنا صدیق اکبر جسے مصلی ملا نبی والا منبر ملا نبی والا جماعت ملی نبی والی نبی کے ہوتے ہوئے ملے آج اگر آپ سے کوئی سوال کرے ابو بکر کسے کہتے ہیں کیونکہ لمبی چھوڑی بات ہے کوئی نہیں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں سنی یہاں تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں اگر کوئی پھر پوچھے ابو بکر کسے کہتے ہیں تو پھر سبق یاد کر لو پھر بتا دینا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں کوئی پھر پوچھے ابو بکر کسے کہتے ہیں آپ صبح شام ابو بکر کے ترانے پڑھتے ہو صبح شام صدیق صدیق کہتے ہو میں نے کہا سن اللہ کا قرآن جسے مصطفیٰ کا ثانی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں اللہ کا قرآن جسے مصطفیٰ کا صحابی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں اگر کوئی پھر پوچھے کیونکہ میں تو ابو بکر کا ذکر کروں گا ہمارے جد امجد نے کہا ہے آل فاطمہ پر واجب ہے فضائل ابو بکر پڑھنا آل فاطمہ پر واجب ہے فضائل ابو بکر پڑھنا میرے پیر حسین کے لفظ جگر نور نظر حضرت زین العابدین یہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے تھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا جناب یہ بتائیے حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام تھا کیا عظمت تھی آپ نے پوچھنے والے کا بازو پکڑا روزے کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا او پوچھنے والے تجھے صدیق کی شان بتا دوں یا روزے میں چل کے دکھا دوں نعرہ تکبیر شان رسالت شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر پہ قربان میں راجدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے زہر پاؤں میں
قسمت کی کیا بات ہے. حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے بلند آواز سے اسے حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں. اور حضرت علی جن کی امارت میں آؤ ہمارا عقیدہ سنو. علی ولیوں کے امام، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام. میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان، میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے، مٹی کے ذروں پر قربان. علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام. لیکن توجہ کر، 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے. اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی افضل ہے ابو بکر. ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدۂ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر. دونوں کی محبت، دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ. کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے ابو بکر. کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے. حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. میں سبق دہرا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، یاد کر لیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، عقیدہ بنا لیجئے اور عقیدہ پکا لیجئے. جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر، بدر دے اندر، احد دے اندر، آئی گواہی قرآن دے اندر. وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. نا ہر بندہ نہیں بولے گئے تھے. یہ دا عقیدہ ہے، ہاتھ چاہ کے ابو بکر دا، ابو بکر دا. جڑے نہیں بول سکتے ہو ساڑھے مہمانوں کوئی نہیں، تو انہوں چاہ پوچھنے ہیں ابو بکر دا، ابو بکر دا. یہ دسا میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی اور نماز بھی آپ کے پیچھے نہیں تھی. اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. ابو بکر دا، ابو بکر دا، آپ سلامت رہے ابو بکر دا. صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے. صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء و بینہم کی آیت امر میں ہے. جھگڑے بطول آ کر خدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے. سن لو عدیم سے تم جتنا بھی پھونک لو، ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے. صدیقیوں کو سنو تو میں تو نہ سناما شام سید سبحان اللہ. کیونکہ میں تو عقیدے کی اذان دیتا ہوں، میرے کو لیتا نہیں گلہ نہیں ہوندیاں کہ اپنی تقریر دی بابا کرامت جاوہ. نانا بات عقیدے کی اذان دے رہا ہوں. اور یہ آج کل کی جو نسل بیٹھی ہے یوٹیوب پر پتہ نہیں طرح طرح سے فتنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور شکار ہو گئی ہے ہماری نسل، نوجوان نسل. پھر آئے دن سوال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے قرآن میں جسے اللہ نے مصطفیٰ کا صحابی کہا وہ صرف عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے. کسی صحابی کے لیے نہیں آئی. قرآن کی نص قطعی سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے. اور علماء نے کہا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا اس پہ ڈائریکٹ کفر کا فیصلہ لگے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور جو اس بات پہ ذرا سا بھی شک کرے کہ سیدنا صدیق اکبر صحابی ہے کہ نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. وہ کس کا انکار کر رہا ہے بھائی؟ قرآن کا. حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے جنت کے فرشتے جس کی صورت دیکھ کے مسکرائیں اسے. نہیں مل کے میں جا رہا ہوں، آپ تھک گئے ہیں. مجھے لگتا ہے پروگرام میں آگے جا کے پڑھنا ہے تو تھک تو سی گئے ہو، سفر بھی میں کیتا ہے تو تھک تو سی گئے ہو. کوئی گل نہیں،
جنہوں بول سکتا ہے نا جڑا وہ ضرور بولے. حضور اپنی حیات میں جیسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں. آؤ آگے سنو. اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. حضرت اور میں یہ ضمانت دے رہا ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کر کائنات کا کوئی سنی کائنات کا کوئی شیعہ حضرت بلال حبشی کا منکر نہیں ہے. سارے مانتے ہیں اس ہستی کو, سارے مانتے اس شخصیت کو. تو پھر سن, جو بلال حبشی کو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. جنت کے فرشتے جس کی صورت دیکھ کے مسکرائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. حضور اپنی حیات میں جسے حج کا ارے سن, حضرت عمر کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. حضرت عثمان کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. حضرت حسن کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. حضرت حسین کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. دلیل دیجئے, ثبوت دیجئے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں. میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. دلیل دیجئے, ثبوت دیجئے, ابو بکر ہے مومن ہے کہ نہیں. اور میں نے کہا پگلے جھلے, ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں. ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جیسے قرآن کو چھونے کے لیے بیٹھے ہو, سبحان اللہ. جیسے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, ویسے صدیق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. بندے کی سمجھ میں سیدنا صدیق اکبر کی شان آ جائے بھائی. نا آپ کو ایوان صدر میں سلامی ہو, ایوان وزیر اعظم میں سلامی ہو, فیس بک پہ پوسٹ آئے گی. رب کعبہ کی عزت کی قسم, ابو بکر عمر تو وہ ہیں جنہیں ایوان محمدی میں سلامی ہوتی ہے. صبح بھی فرشتے آتے ہیں, شام کو بھی آتے ہیں. فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتے, ایتھے مولوی رولا پائی پہنے تسی کی لین آندے ہوتے کیا کرنے آتے ہو فرشتے. تو فرشتے اپنی زبان حال سے جواب دیتے ہیں یہ ارض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی یہیں. اس لیے آتے ہیں فرشتے, جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی. ہم مریں گے نہ مریں گے, مرنا ہے نا. موصف اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مرنے کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا قبر جنت کی باغ بنے یا نہ بنے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا قبر جنت بنی ہے یا نہیں. ابو بکر عمر آپ کی عظمت کے کیا کہنے جن کی قبریں جنت میں بنی ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. جہاں وہ سوئے ہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں جو حضور کے روضے کی مٹی ہے نا, جس جگہ پہ حضور کا جسم مت ہو رہا ہے, کائنات میں کوئی جگہ کوئی مقام اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر, ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. غار ہے, غار, صدیق کی گود ہے, نبی کا سر ہے. آپ کی اتنی عزت و سبحان اللہ. میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں. یہ وہ سر ہے جس پہ ختم نبوت کا تاج ہے. وہ سر صدیق کی گود میں, ایڑی رکھی سیدنا صدیق اکبر نے سوراخ پر. بعض کتابوں میں لکھا ہے سانپ نے کاٹا, بعض میں لکھا ہے بچھو نے کاٹا.
جملہ کہوں گا اور کہنا میرا بنتا ہے، میں تو کہوں گا سانپ تھا یا بچھو تھا کالا، ٹھیک ہے، کاٹا اس نے۔ اب میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، جو پہنچے وہ ضرور بولیں، جو نہ پہنچے مجھے 0348 39 53 158 میں فون کرے آجے، میں صبح سمجھاواں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کسے کالے نو نبی تک نہیں آنے دیتا، نبی پہ پہرا دیا صدیق اکبر نے، کسی کالے کو نبی تک بولو، کسی، آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے تک، کسی کالے کو نبی تک غار میں پہرا دیا سیدنا صدیق اکبر نے، کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا۔ اور پھر نبی نے بھی وعدہ فرمایا، صدیق غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا، جا میرا وعدہ رہا یار، مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا۔ اچھا میں کہتا ہوں نا، میں کہ حضرت غار میں تو صرف سیدنا صدیق اکبر تھے، مزار میں تو فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، جڑیاں کھنچ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں فاروق وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اب یہ کنفرم ہو گیا، شیطان ہی بھاگتا ہے، جو حضرت عمر سے جلے وہ شیطان ہے۔ بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جو عمر سے جلے وہ کیا ہے بھائی، وہ کیا ہے بھائی۔ حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے۔ اب سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے، جہاں جہاں حضرت عمر کا احترام ہوگا وہیں وہیں اسلام ہوگا۔ میں نے کہا جڑیں مضبوط ہوں، جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا، خدا بھی اس سے راضی ہے۔ دعا ہے وہ محمد کی، تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں شان اہل بیت پہ ایک شعر اور بھی اجازت، ہم حسینی ہیں، حسنی حسینی ہیں، ہم سنی ہیں تو حسنی حسینی۔ میں تو کہا کرتا ہوں خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں، فضائے تند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ یہاں پہ حسنی سنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور میں بارگاہ عقیدت میں ہدیہ ناز پیش کرنے لگا ہوں، رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، فانو کی ہے جڑے نہیں بول رہے ہو، حسینی ہو کے سنو اللہ علیہ ہو۔ میں تو اٹھا عقیدہ پڑھ کے جا رہے ہیں، تے میں کوشش کیتی ہے تے مختصر جی وقت دے اندر شعر بھی تانوں سناواں تے دو چار گلاں بھی تانوں سنا چھڑیاں نے، پھر وقت ہویا تے انشاءاللہ کدی پھر ملاقات ہوئے گی۔ رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، سر مبارک تا سجدے اندر نماز سربر پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ نانا سوکھا کرا اپنے موڈھے تے چاہ کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوندے، پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوندے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہوندے۔ تو آپ داساں جو اہل بیت جسین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل لجامی پوچھ دے حسین کونے، امیڈ ساما حسین کونے، حسین وحدت دی گفتگوے، حسین حقا دی آبروے، حسین شاڑی جنت دا مالک، نبی اکھیں دا اچار سوئے،
پاسبان قرآن نظر دے دین حقا دی آب روبے حسین سیندی سکھا دا چرچا قدم قدم میں تکو بکوے حسین نو کے سینہ دے اتے سوار تھی کے قرآن پڑھ دے حسین شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کے قرآن پڑھ دے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین میں نے شان حسین تے اتنے شیر آندن جتنے تسی بندے بیٹھے ہو پر وقت نہیں ہے حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یہ سین جیسے ثقافتوں کی سجل جوانی حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے حسین کو جو حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی یہ حسن پر ہے یہ مہربانی میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے سر مبارک تا سجدے اندر نماز سر پر پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے مصرع مکمل ہو حسینیوں والی سبحان اللہ اور میں چیچا وطنی تک یاد کر کے جاؤں جلال پور میں گیا تھا حسینیوں میں بیٹھ کے شان حسین کے شعر سنائے تھے اور پھر انہوں نے شان حسین سن کے سنی ہونے کا حق ادا کیا اور جتنی بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو اور اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہو کر لینا کہہ رہا ہوں سر مبارک تا یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں سر مبارک تا سجدے اندر نماز سر پر پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر جنت دے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی دو بڑیاں سرکارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی جنت ورگی تربت اندر ستے نے جیڑے دو او پاک نبی دے یارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی پاک صدیق نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی پاک عمر نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی پاک عثمان نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی پاک علی نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی حضرت پاک معاویہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی نبی دے گھرانے نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی نبی دے یارانے نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی مومن سینہ ہوئی ہے جس سینے دے وچ نبی دے گھرانے دا پیار بھی ہے نبی دے یارانے دا پیار ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر بابا جی میں جا رہا ہوں سلام پھر آپ کو آپ کی عقیدتوں کو سلام آپ کے ذوق کو سلام ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی تو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے یہ ربائی میری ہے اور میں نے جہاں پہ بھی پڑھا نا میں نے کراچی کی سٹیج اور جامع رشید اور بڑے بڑے سٹیج پہ اس ربائی کو پڑھا یقین کریں جو داد ملی ہے تو میں توقع کروں گا کہ یہاں سے بھی ملنی چاہیے میں مائک چھوڑ دوں گا یہ ربائی پڑھنے کے بعد اور آپ کی داد بتائے گی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے
جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی، جو بھی کرتے ہیں امی عائشہ پہ تبرہ بازی، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ